آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا۔ ان کے درمیان بھائی چارہ تھا تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے۔ ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ؟ جی رکھا تھا۔ پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا۔ فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن اکٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا۔ سلا دیا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو؟ نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں تو نبی پاک کو بتاتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا ہے، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو درداء تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق۔ اس حق کو بھی سمجھے، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب، سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں